الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں اس رزق پر جو اس نے ان کو دیا ہے جو پالتو جانوروں کی شکل میں ہے۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، بس اسی کے لیے مطیع ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرو اور خوشخبری دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ اس آزمائش کی دنیا میں مومن اور مسلمان کے لیے بڑے سخت مراحل ہیں۔ آزمائش ہوتی ہی وہ ہے جو آسان نہ ہو۔ اس میں سے گزرنا اور پھر کامیابی حاصل کرنا یہ ہر ماننے والے کے پیش نظر ہے اور اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اس ایمان اور دین کی خاطر بندہ مومن کو عملاً یہ اظہار کرنا ہے کہ اس کا جینا مرنا، اس کا مال، اس کا کمانا، اس کی اولاد، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، خود اس کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے مقام اور وقت پر بڑے لوگوں نے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا مینار بنا دیا اور کہا ان کی طرف دیکھو، وہ بھی انسان تھے، وہ کیا کر گزرے۔ اگر اس کو اختصار کے ساتھ لفظوں میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ہر موقع پر بندے سے کچھ مانگتا ہے اور اسلام کے لیے بندہ کچھ دیتا رہتا ہے تو اس کا اسلام ترقی کرتا ہے۔ جب اس دینے کا بدلہ اس کے پاس آئے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ میں نے کچھ کھویا نہیں ہے بلکہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرتا تو کاش کتنا ہی بہتر ہوتا۔ یہ قربانیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس میں پیغمبر اور اس کے ماننے والے بالخصوص اور پھر اس کے بعد ان کے نام لیوا لوگوں نے ایسی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام قربانی کا دین ہے، یہ پیش کرنے کا دین ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، جان و مال سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ کسی کے حضور پیش کرنا، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور پھر اللہ کی بندگی ادا کرتے ہوئے اس کی رضا کو پالو۔ اس کی ایک عملی شکل ہے جو دنیا کے مسلمان وسعت رکھنے کے بعد ذوالحج کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ یوم نحر جسے کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ، دنوں میں عظیم ترین اور عظمت والے دن اللہ کے ہاں یوم النحر ثم یوم القر، وہ قربانی کا دن، نحر کا دن، 10 ذوالحج کا دن ہے اور اس کے بعد اگلا دن۔ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، اور پھر فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا یہ حج اکبر کا دن ہے، وہ بھی ذوالحج کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن حج آ گیا، عرفہ تھا، نہیں، یوم نحر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حج اکبر، معمولی دن نہیں ہے۔ اس میں ایک شعار ہے، ایک علامت ہے جس کو ظاہر کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان۔ کچھ تو وہاں پہنچتے ہیں جس مقام پر
پھر وہ اپنا مال خرچ کر کے گئے ہوتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی پوری کر لی جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی زندگی میں عملی قربانی جو پیش کی وہ 100 اونٹوں کی قربانی تھی۔ معمولی نہیں ہے یہ بات۔ دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ یہ عبادت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک کا مطلب ہی یہ ہے، یہ عبادت ہے، عبادت بندگی ہے، یہ توقیفی چیز ہے، اس میں فیصلہ تمہارا نہیں، مرضی اللہ کی چلنی ہے، یہ توقیفی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ بعض لوگ، میں شروع میں ہی عرض کر دوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی پر جس کو خریدنے کے بعد آدمی چند دنوں کے لیے، یہ چند گھنٹوں کے لیے، یہ ایک دن کے لیے وہ لذت حاصل کرتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، اس کی بجائے کسی ضرورت مند کی، کسی فقیر کی، کسی حاجت والے کی ضرورت پوری کی جائے، وہ کیا ہی بہتر۔ یہ من مانی ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا وہ اپنے مقام پر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، یہ فرض نہیں ہے لیکن شعائر اسلام میں سے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر سے ہی معلوم ہوتی ہیں کہ یہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، وہ علامتیں شعار کہلاتی ہیں۔ جس طرح حج پر جانے والے جانوروں کو وہ قلادہ باندھ دیتے تھے، وہ ایک شعار ہوتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کی خاطر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر شعائر جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں، اعلام جنہیں کہتے ہیں، دور سے نظر آنے والے نشان، بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ قربانیاں کرنے والے، یہ مال خرچ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یعنی اس شعار کو، اس عبادت کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اتھارٹی خدا کی ختم کر دی۔ غریبوں کا سوچنا، وہ زکوٰۃ کے فرض سے لے کر صدقے کی شکل کے اندر وقتی ضرورت مند دیکھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لیا جانا کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت کا ایک ایسا خوشنما نعرہ ہے کہ جس کے اندر لوگ اس عبادت کے مقصدیت کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی ہے، کب تم نے کون سا کام کرنا ہے، کتنی اہمیت ہوگی اس کی۔ اس اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عیدگاہ کے اندر جو ہے وہ جانور قربان کیے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ جانور قربان کر رہا ہوں، اور ہیں ہی اس لیے قربان جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اور وہ دن کیا تھا؟ قربانی کا دن تھا، ہدایات اور نصیحتیں کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا خمس بدنات او ست یزدلفن بایتہن یبدعو، ہم نے دیکھا کہ جانور یعنی ناسمجھ ہے، جانور کو ناسمجھ ہوتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں 5 یا 6 جانور اونٹ تھے جن میں سے ہر ایک کی کوشش تھی، آگے بڑھ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے ذبح کرے، مجھے قربان کرے۔ اللہ یہ منظر دیکھا تو ہم حیران ہو گئے، یہ جانوروں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونے کے لیے جب جانور بے تاب ہوتا ہے تو اے مسلمان تجھے ضرور سوچنا چاہیے کہ تو اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کتنی قربانی دیتا ہے۔ اس لیے اس شعار کو باقی رکھنا، اس کو عبادت سمجھ کر کرنا، اس میں اخلاص پیدا کرنا، للہیت کو اپنانا، یا اللہ تیرے لیے کیا ہے قبول کر لے۔ اس شخص کی طرح جس کی یاد جو ہے اس کو تازہ کرتے ہیں، اس نے تو اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا، میں تو پھر جانور کر رہا ہوں۔ یعنی اس جذبے اور اخلاص کو دیکھو جو اپنی اولاد کو جو ہے اس کے حلق پر جو ہے وہ چھری پھیرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ اس کا بدل ہمیں عطا کر دیا ہے، اس لیے اس شعار کو زندہ رکھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہ تقسیم نہ کرو، طاقت بھی رکھتے ہو اور پھر قربانی کی پرواہ نہیں کرتے پھر ہماری عیدگاہ میں نہ ہو، یہ عید کس لیے پڑھ رہے ہو، یہ تم نے تقسیم کر دی ہے۔
اس تقسیم کی اجازت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح بکبشین املحین اقرنین، صحابی کہتے ہیں رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما ویقول بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے جو سینگوں والے تھے، چتکبرے، اور ان پر نام کیا لے رہے تھے؟ اللہ کا نام اور اس کی بڑائی، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یعنی فعلی اعتبار سے حضور نے قربانی کی ہے، جانور جو ہیں وہ ذبح کیے ہیں، حج کے علاوہ کیے ہیں۔ یہ منکر کچھ لوگ یا تعویل کرنے والے کہتے ہیں یہ تو نہر جو ہے یہ صرف اس موقع پر تھا کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کھا پی سکیں گے، یہ کھانا پینا مقصود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے اور اس سے اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ کر سکیں گے کہ نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ عن نسائہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ذبح النبی بقرۃ فی حجتہ من نسائہ، اپنے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے الگ سے گائے ذبح کی تاکہ عام قربانی ہو سکے۔ اس کا گوشت پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کہ یہ ذبح ہو گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس عمل کے اندر میں یہ تلخ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو عبادت جس طرح نام ہے اللہ کے لیے چیز کو وقف کرنے کا، اللہ ہی کی بلندی، اللہ ہی کا نام جو ہے وہ اونچا ہو، اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ ہماری ذات شامل ہو گئی جس طرح کہ آج ہے، آپ مجھے کہنے دیجئے کہ آج قربانیاں زیادہ وہ کرتے ہیں جو دین کے دوسرے کام نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، بعض دفعہ سارا سال کبھی نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ان بد نصیبوں کو، لیکن پھر مسئلے پوچھتے ہیں کہ کیا نماز نہ پڑھے تو قربانی ہو جاتی ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کے اندر اللہ کے حضور پیش ہونا فرض ہے، مگر قربانی فرض نہیں ہے شعار اسلام ہونے کے باوجود، فرض نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب پہلے 2 خلفاء، ایک روایت بہقی میں آتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ قربانی کو جو ہے وہ مؤخر کر دیتے یا چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو کانہما یقتدا بہما، گویا کہ لوگ جو ہے ان کی پیروی کے اندر اس کو فرض نہ کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ چھوڑ دیتے کہ لوگ جو ہے ان کا ہمسایہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ حتم علیہ کہ اس پر یہ فرض ہے۔ یہ کیا مطلب تھا؟ جناب ابو ایوب انصاری سے عطا بن یسار نے پوچھا ما هذه الاضاحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے عہد میں یہ قربانیاں کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ شاۃ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بندہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا، حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ اس عبادت کو شغل بنا کر لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا اور معاملہ فسارت، حتی تباہ الناس کما ترا، جس طرح تو منظر دیکھ رہا ہے عطا، حالت یہ ہو گئی، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس عبادت کو لوگوں نے دکھلاوا بنا لیا، ریاکاری شامل ہو گئی، بڑے بڑے جانور فخر کے طور پر اس کو سارے شہر میں گھمانا، مقصود کیا ہے؟ لوگ دیکھ سکیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ۔ اس لیے ابو بکر اور عمر جو ہے وہ بھی اس سے بچتے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں منظر دیکھ لو کیا ہو گیا، عبادت کس طرح جو ہے وہ ضائع ہو رہی، بندگی کا تصور ختم ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے واسطے ریاکاری سے بچاؤ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے وہ یہ ریاکاری۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کہے کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر اور عمر نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کرتا، اللہ تمہارے دلوں کو حال کو جانتا ہے۔ تم یہ صرف جان چھڑانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے اس عبادت سے لاپرواہ ہو کر اگر یہ کام کرو گے اللہ پوچھے گا۔ تو یہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ پیش نظر رہنی چاہیے، للہیت، اخلاص، اللہ کے نام کی بلندی، وہ جذبات جو اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔
اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں جو قربانی کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس کے مسائل کیا ہیں، کس طرح بیان جو ہے وہ جانور ذبح کرنا ہے، کیسا جانور ہونا چاہیے، وہ کب جو ہے وہ آپ نے ذبح کرنا ہے، اور کتنے وقت کے لیے، کتنے دن، کتنے سارے مسائل ہیں، کس طرح کے جانور کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ تو ممکن نہیں ہے میں ان کو بیان کر سکوں، لیکن ان کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے بس جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ قربانی جانور کو ذبح کرنا یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، جعلنا لکل امت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، حتیٰ کہ ہندوؤں کے لیے ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے، صرف مسلمانوں کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو مسلمانوں والا عمل ہے۔ ہر امت، یہود، نصارہ، پہلے جو بھی گزرے، یعنی یہ جانوروں کو قربان کرنا، مال دینا، جان دینا، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم۔ داستان حرم اگر تم سناتے ہو وہ بہت پہلے سے شروع ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے قابیل، وہ تو انسانوں کی قربانیوں کا معاملہ ہے، لیکن اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے جانوروں کو قربان کرنا اور پھر ضرورت مندوں تک، فقیروں تک پہنچانا۔ اگر تمہیں فقیر بہت عزیز ہیں، سارا جانور جو ہے وہ ذبح کرو، فقیروں کو دے دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال لا یصبحن منکم بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، کوئی شخص جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے وہ ایسی صبح نہ کرے کہ اس کے گھر کے اندر گوشت موجود ہو۔ اگلا سال آ گیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کلوا اطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، اور اس سال تو کچھ قحط سالی تھی، مشقت میں تھے لوگ، لہذا میں نے کہا ان کے گھروں تک گوشت پہنچے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اب کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو، جس طرح ہو سکے وہ کرو، اس کی اجازت۔ اصل تو مقصود ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے یا نہیں، کھاؤ، گھر میں اگر افراد اتنے زیادہ ہیں کھاؤ، لیکن وہی جو جذبہ، چلے میں اس کو اگر اسی طرح کہوں کہ اس کا نیک جذبہ ہے تو بھائی فقیروں کو دے دو، اس کا مہینہ گزر جائے گا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ غریب مسکین جنہوں نے قربانی نہیں کی ان تک پہنچائیں۔ آج کل جس طرح حالات ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، سفید پوش لوگ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، وہ قناعت کرنے والے بیچارے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ کسی سے کیا کہیں، بھئی گوشت دینا ہے مجھے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کے عزیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، بھئی ان کے گھر بھیجو، وہ ہمارے گھر بھیجیں گے، یعنی ہدیہ دینے میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کا خیال کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس لیے یہ غریبوں کو اگر آپ نے دینا ہے، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، ان کی معاونت کرنی ہے، تو اس عبادت کو انجام دینے کے بعد جو ہے وہ اس طرح مدد کریں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو دونوں طرح کا مال دیا ہوا ہے تو آپ قربانی بھی کریں، غریبوں کو دیں، آپ گوشت تقسیم کریں، ساتھ جو ہے وہ 500 روپے 1000 دے دیں، چلیں وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے پکا بھی لے گا، اچھا جو ہے وہ اس کا مہینہ گزر جائے۔ جس طرح اس وقت کچھ مہنگائی کے حالات ہیں، سخت حالات ہیں، کچھ تو نہیں ہیں، لہذا ان کو پیش نظر رکھیں، یہ غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اگر توفیق دیتا ہے اور مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں، یہاں غریبوں کا خیال رکھو۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا اور کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشقت ہو تو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، یعنی زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، لیکن اگر مشقت نہیں ہے تو کھائیں پیئیں۔ تو یہ ایک ضروری گزارش تھی کہ اس قربانی کو عبادت سمجھا جائے، اللہ کی خاطر اس شعار کی تعظیم کی جائے، اس کو عام کیا جائے، طاقت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور پھر اخلاص پیدا کریں، للہیت ہو، اس کے اندر جو ہے وہ نعرے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیں، اور عملاً تمہارا رخ قبلہ جو ہے وہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی رضا کی طرف۔ اس وقت جب تم نام لو تو دعا کرو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری قربانی، یہ میری امت کی قربانی جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے یا اللہ ان کو ثواب دے دے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اب لوگ جو ہے ان کی طرف سے قربانیاں کیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ میری قربانی، یہ اللہ کے رسول کی قربانی ہے،
میرے بھائیوں کوئی ایسی روایت جناب علی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ ایک میری اور ایک اپنی قربانی ساری زندگی کرنا، کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح میت کے حوالہ سے اگر آپ کوئی اپنے کسی عزیز کے نام پر قربان کرنا چاہتے ہیں، صدقہ ہے، عام صدقے کی طرح مستقل قربانی جس میں پھر خود نہ کھائیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نام پر قربانی اور خود جو ہے وہ کھاتے رہنا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ چند مسائل ہیں، اب ان کی تفصیل کے لیے یہ اتفاق سے جو ہے وہ کل ایک پمفلٹ سا تیار ہو گیا ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بعد میں کوئی بچہ ادھر کھڑا ہو جائے گا اس کو پڑھیں اور پھر کوشش کر کے اس کو آگے پہنچائیں تاکہ سنت کے مطابق جو ہے یہ عمل ہو سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔